کہ ہم نیکی میں آگے کتنا بڑھتے ہیں اور اس کا بہترین استعمال کیسے کرتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نے اوقات گنوائے نہیں، ضائع نہیں کیے، سستی اور کسل مندی سے کام نہیں لیا. پھر یہ اگلی سٹیج آ گئی، اگلا درجہ آ گیا کہ ہم نے اچھے کام میں لگائے. پھر صرف اتنے پہ نہیں رہنا ہمیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ سوچنا ہے کہ اس سے بہترین جو موجودہ ہماری انویسٹمنٹ ہے، اس سے بہترین انویسٹمنٹ کیا ہو سکتی. تو جہاں تک لمحات کی حفاظت کا تعلق ہے تو اللہ کا ذکر آپ کے ساتھ ہے ہر وقت. کچھ نہیں آپ کو اس کے لیے کرنا پڑتا. آپ آدھی نیند میں بھی ہیں تو آپ کی زبان ہل سکتی ہے، آپ اپنے دل میں اللہ کو یاد کر سکتی، کیونکہ بعضوں کا زبان تک ہلانے کی ضرورت نہیں اگر پاسبل نہیں ہے آپ کے لیے. یعنی کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں یا کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں آپ زبان اور ہونٹ بھی نہیں ہلا سکتے، یا معیوب لگتا ہے بعض اوقات کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے تو آپ دل سے تو اللہ کو یاد کر سکتے ہیں نا. اور ذکر جو ہے جتنے بھی اعمال ہیں ان سب میں انسان کے درجات کی بلندی کا سبب جو وہ ذکر ہے. بلکہ یہ ایک اضافی عمل ہے نا. ایک اضافی عمل کیسے؟ جیسے نماز ہے تو نماز میں پھر ذکر ہے، نہیں نماز فریضہ بھی ہے اور ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہے. روزہ ہے تو روزے میں ذکر، حج ہے تو اس میں ذکر، کسی کی عادت کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ذکر، گھر کا کام کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں. یعنی یہ عمل ایسا ہے یہ جو ایک اضافی عمل بھی ہے اور اضافی اجر بھی ہے اس کا. یعنی آپ نیکی کے کام کو مزید نیک بنا سکتے ہیں، بہترین بنا سکتے ہیں اگر آپ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر شامل کر لیتے ہیں. آپ ایک جائز مباح بہترین نیکی کا کام کر رہے ہیں، مثلا آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کی خدمت کر رہے ہیں، بذات خود یہ ایک بہت ہی بہترین عمل ہے. لیکن اس بہترین عمل کو مزید کیسے آپ بہترین بنا سکتے ہیں؟ مزید اس میں ذکر کر کے. آپ خاموش بیٹھنے کی بجائے چاہے آپ ایک بہت اچھا اعلیٰ درجے کا کام کر رہے ہیں لیکن ساتھ آپ ذکر جاری رکھ سکتے ہیں.